خیموں میں سکینہ علیہ السلام کی سسکیاں، پانی کے خالی مشکیزیں، بچوں کے خشک ہونٹ اور دور فرات کی لہریں جو بس دیکھنے کو رہ گئی تھیں۔ یہ 6 محرم الحرام کا دن تھا، وہ دن جب دشمن نے پانی پر مکمل پابندی لگا دی، جب پیاس صرف جسم کی نہیں روح کی بھی ہونے لگی، اور حسین علیہ السلام کا صبر پہاڑ سے زیادہ بلند نظر آنے لگا۔ آئیے آج سنتے ہیں 6 محرم الحرام کو کربلا میں کیا گزری، جب پیاس، اذیت، تنہائی اور حق کے درمیان آخری صلح کی کوشش ناکام ہوئی۔ 6 محرم الحرام 61 ہجری کربلا میں حالات مزید بگڑنے لگے۔ 5 دن گزر چکے تھے جب امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ میدان کربلا میں خیمہ زن ہوئے تھے۔ اب صورتحال نہایت سنگین ہو چکی تھی۔ اس روز یزیدی فوج نے پانی کی مکمل بندش نفذ کر دی۔ اگرچہ پہلے بھی فرات پر پہرا دیا گیا تھا، مگر 6 محرم سے واضح اور سخت حکم جاری ہوا کہ اہل بیت علیہ السلام کو پانی تک رسائی نہ دی جائے۔ یہ اقدام اسلامی اصولوں اور انسانی اخلاقیات کے سراسر خلاف تھا، کیونکہ اسلام تو دشمن کو بھی پانی دینے کا درس دیتا ہے۔ جب خیموں میں بچوں کی پیاس شدت اختیار کر گئی تو حضرت عباس علیہ السلام نے پانی لانے کی کوشش کی، لیکن یزیدی فوج نے فرات کے کنارے پہرا اتنا سخت کر دیا کہ کوئی قریب نہ جا سکا۔ خود حضرت علی اصغر علیہ السلام جیسے شیر خوار بچوں کے لب خشک ہو چکے تھے، اور امام حسین علیہ السلام ہر ایک کو صبر کی تلقین فرما رہے تھے۔ 6 محرم الحرام کو کوفہ اور دوسرے علاقوں سے مزید یزیدی لشکر پہنچے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ یزیدی فوج کی تعداد روز بروز بڑھ رہی تھی، یہاں تک کہ 30,000 سے زیادہ افراد کربلا کے میدان میں جمع ہو چکے تھے۔ یہ تمام افراد ایک ناحق مقصد کے لیے اکٹھے ہو رہے تھے: امام حسین علیہ السلام پر بیعت کے لیے دباؤ ڈالنا اور نہ ماننے کی صورت میں انہیں شہید کرنا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس نازک موقع پر اپنے اصحاب کو جمع کیا اور فرمایا، میری طرف دشمن بڑھ رہا ہے، وہ صرف میرے دشمن ہیں، تم سب پر بیعت ختم کرتا ہوں، جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ لیکن کیسا عجیب منظر تھا، کوئی ایک بھی نہ ہٹا۔ ہر ایک نے وفا کی ایسی مثال قائم کی جو تاریخ میں بے مثال ہے۔ جناب حبیب ابن مظاہر، جناب زہیر بن کین، مسلم بن اسوجہ، سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہم آپ کے بغیر جینا نہیں چاہتے، ہمارا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے۔ خیموں میں موجود خواتین اور بچے، خصوصاً حضرت سکینہ علیہ السلام کی حالت غیر ہونے لگی۔ مشکیزیں خالی، لب خشک اور آنکھوں میں بے بسی کا سمندر۔ لیکن اس پیاس میں بھی کوئی شکایت نہ تھی، بلکہ صبر کا ایسا مظاہرہ تھا کہ فرشتے بھی حیران ہو گئے۔ دشمن صرف ظاہری حملے کی تیاری میں نہیں بلکہ نفسیاتی جنگ بھی چھیڑ چکا تھا۔ ہر وقت خیموں کے ارد گرد گشت، تلواروں کی چمک، نعروں کی گونج اور مسلسل یزیدوں کی طرف سے خوف کی فضا پیدا کرنا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی ہر گھڑی اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک بار پھر صلح کی آخری کوشش کی۔ عمر بن سعد کو بلایا اور فرمایا، مجھے مدینہ جانے دو، یا اسلامی سرحد پر جانے دو، یا مجھے یزید سے گفتگو کی اجازت دے دو۔ لیکن یزید کے نمائندے اب صرف ایک بات سننے کو تیار تھے: بیعت یا جنگ۔ 6 محرم گزر گیا، مگر پیاس باقی تھی، یقین باقی تھا، اور امام علیہ السلام کی جانب سے امن کا دامن ابھی بھی ہاتھ سے نہ چھوڑا گیا۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب دنیا اندھیرے میں ہو تو روشنی بننے کا وقت ہوتا ہے، جب دشمن چاروں طرف ہو تو صبر اور یقین کی طاقت دکھانے کا وقت ہوتا ہے۔ کربلا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ طاقت کا مطلب صرف تعداد نہیں بلکہ کردار، ایمان اور مقصد ہوتا ہے۔ 6 محرم کو
امام حسین علیہ السلام نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ جنگ سے پہلے امن کی تمام راہیں آزمائی جاتی ہیں، لیکن اگر حق کے راستے میں تلوار اٹھانی پڑے تو وہ بھی صبر کے ساتھ، شرافت کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے اٹھائی جائے۔ کل 7 محرم الحرام ہے، جب پانی پر پہرا مزید سخت ہو جائے گا، جب لبوں کی پیاس شدت اختیار کرے گی، جب مظلومیت کا سورج قربانی کی سائے میں داخل ہوگا۔ پیارے ناظرین، یہ فقط تاریخ نہیں، یہ وہ چراغ ہیں جو امت کو روشنی دیتا ہے۔ اگر آپ اس روشنی کو پھیلانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ کل ہم بات کریں گے 7 محرم الحرام، جب پانی بند ہوا مگر صبر بلند ہوا۔